چینل پر آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ہوتے ہیں، اور یہ بات بھی سلف صالحین کی جو ہے اقوال سے اور واقعہ سے پتہ چلتی ہے کہ جنوں سے بھی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں انسانوں کو، سمجھ رہے آپ؟ جنوں سے بھی اولادیں پیدا ہو سکتی ہیں انسانوں کو، سمجھ رہے ابھی اس قسم کے واقعات بھی موجود ہے اور اس کی کافی ساری دلائل ملتی ہیں اور بہت سارے تاریخی حوالے تجزیے ہمیں پاس موجود ہیں۔ اسی لیے جب ہم بستری کریں تو وہ دعا ضروری ہے، ورنہ شیطان بھی شامل ہوتا ہے، ان فزیکل سینس بھی ہوتا ہے وہ، سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال تو اس میں بھی مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس آپ میں سے اکثر لوگوں نے جنات سے متعلق مختلف واقعات سنے ہوں گے۔ کچھ پر یقین آ جاتا ہے اور کچھ پر یقین کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ اکثر غیر مسلم، بالخصوص وہ لوگ جو ایتھیسٹ یا ملحد ہوتے ہیں، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ عجیب باتیں ہیں جنات سے متعلق۔ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ اکثر مشرکین جنات کے وجود سے انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ نہ صرف مشرکین بلکہ آج کل ہمارے ارد گرد بسنے والے کچھ نام نہاد لبرل مسلمان یا وہ مسلمان جو مذہب سے تھوڑا سا دور رہتے ہیں اور مذہب پر زیادہ عمل کرتے نظر نہیں آتے، وہ بھی جنات پر بالکل یقین نہیں رکھتے اور جنات کی باتوں کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسی حوالے سے سوال کیا گیا تھا۔ بطور مسلمان ہم لوگوں کے علم میں یہ باتیں ہونا بہت ضروری ہیں جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے بیان کی ہے۔ چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے، ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے پیش کر رہی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں اور آخر میں ٹیم ہم قدم کی جانب سے پوچھے گئے مختصر اور دلچسپ سوال کا جواب ضرور دیجیے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھارت سے ایک شہری نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن پیدا کیے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سوال کرنے والے نے پوچھا تھا کہ جنات بھی کیا دین اسلام کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے ہیں؟ کیا جنات میں بھی کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک ہوگا؟ یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا جنات میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے؟ سوال کرنے والے نے مذاق سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جنات میں بھی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہاں پر بھی ایک ذاکر نائک ہوگا آپ کے جیسا۔ کیا جنات بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ کیا ان کا قرآن ہم مسلمانوں جیسا قرآن ہی ہے؟ کیا وہ بھی سنت رسول پر عمل کرتے ہیں؟ سوال کرنے والے نے کیا پوچھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے واٹس ایپ پر آنے والے میسج کو پڑھ کر سنایا۔ Do jinns also do dawah to other jinns like human beings? If they do, I think jinn society also has some great Islamic scholar like you. 2. Do jinn have same Quran like us? And do jinn also follow the principle of Prophet Muhammad, peace be upon him? Jazakallah. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس دلچسپ سوال کا جواب دیتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ جیسا کہ ہمارے بھائی نے اس قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے، بالکل یہ حوالہ درست ہے اور اس آیت کے ذریعے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جنات بھی موجود ہیں اور اللہ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور تو اور جنات پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں جیسے ہم انسانوں پر کیا گیا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیا جنات میں بھی دعوت اور تبلیغ ہوتی ہے، جی ہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جنات بھی دعوت اور تبلیغ کرتے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جنات کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ اچھے جنات ہوتے ہیں، کچھ برے جنات ہوتے ہیں۔ اچھے جنات وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہیں اور برے جنات وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسکراتے ہوئے کہا جہاں تک یہ بات ہے کہ جنات میں بھی کوئی ذاکر نائک ہوگا مجھ جیسا، میں یہ تو نہیں کہتا میں بہت بڑا عالم ہوں یا مبلغ ہوں، لیکن جنات میں بھی یقیناً ایسے بہت سے دائی جن ہوں گے جو دعوت اور تبلیغ کرتے ہوں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں میں خود سے نہیں کر رہا، یہ سب قرآن پاک میں ہے۔ قرآن پاک میں تو ایک پوری سورہ ہے جو کہ جنات پر ہے، سورہ جن۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ سورہ جن کی ابتدائی آیات میں شروع میں ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جنات موجود ہیں اور وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد آپ کو بتائیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جنات سے متعلق مزید کیا دلچسپ باتیں بتائیں۔ Does say that Allah has created the jinn and the human beings not but to worship Allah subhanahu wa ta'ala. So, yes, you are right. There are jinns and the jinns have to worship Allah subhanahu wa ta'ala. And the question was that do jinn do dawah among themselves? Yes, they have to do. There are good jinns and there are bad jinns.
The good jinn are those that are following the commandments of Allah and the Prophet, and the bad jinn are those who are not following. So jinn can do dawah to one another. So your question was that will they have great Islamic scholars like me? I don't consider myself to be a great Islamic scholar. I'm a da'i. Yes, surely they will be having jinns who are da'is, who are scholars, who may be talking to one another. This is mentioned in the Quran. There's a full surah by the name of Surah Jinn, chapter number 72 in the Quran. And it starts by saying, Surah Jinn chapter 72 verse number 1, that there is a group of jinn who listen to the Quran and they say that what. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन्नात भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं? क्या उन्हें भी कुरान पाक के अहकामात पर ही अमल करने को कहा गया है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल के जवाब में बड़े वाज़े अल्फाज में कहा, ऑफ कोर्स, यानी कि यकीनी तौर पर, जी हाँ, जिन्नात भी कुरान पाक को पढ़ते हैं और उन पर लाजिम है कि वो कुरान पाक के अहकामात पर अमल करें, क्योंकि कुरान पाक खुद कहता है कि वो पूरी इस दुनिया की तमाम मखलूकात के लिए है। ये कुरान पाक दुनिया के सभी इंसानों और जिन्नात पर नाजिल किया गया है। ये कुरान दुनिया के सभी इंसानों और जिन्नात के लिए बाइसे रहनुमाई है। क्या जिन्नात को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर भी अमल करना होता है? ऑफ कोर्स, जी हाँ, यकीनी तौर पर करना होता है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा। Do they have to follow the Quran? Of course, this Quran has been revealed to the whole of humankind as well as the jinn. Do they have to follow Prophet Muhammad, peace be upon him? Of course. Allah says in the Quran in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 7, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, that we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to all the creatures, as a mercy to the whole of humankind and jinnkind. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर ये साबित किया कि जिन्नात को भी कुरान पाक पर अमल करना जरूरी है, क्योंकि ये किताब दोनों जहानों या हर जहान के अफराद और मखलूकात के लिए नाजिल की गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी इस बात को ये कहकर ख़त्म किया कि जिन्नात को भी कुरान पाक पर अमल करना होता है और सुन्नत रसूल पर भी अमल करना होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये मुख्तसर अल्फाज जानिए और उसके बाद टीम हमकदम आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहती है। The world of jinn and all the other world. So yes, the men and the human beings and the jinn, they have to follow the glorious Quran and the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. Hope that's the question.